الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت دنیا کے انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بے شک دنیا میں جو آدمی آیا، چاہے وہ مرد تھا چاہے وہ عورت تھی، اس نے جو بھی عمل کیا اس عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا. جب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان کے ذمے دو کام لگا دیے گئے. ایک انسان کا ارادہ کرنا، ایک انسان کا کوشش کرنا کہ انسان کا ارادہ ہو میں نیکی کا کام کروں گا، پھر انسان کی کوشش ہو کہ میں نیکی کے کام کے لیے چل پڑوں گا. دل میں اگر ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوشش کا موقع دے دیتے ہیں، اور جب وہ کوشش کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں. جب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، دنیا میں آنے کے بعد انسان کی زندگی گزارنے کے دو سبب بنے، ایک مثبت بنا ایک منفی بنا. کہ انسان کسی کو دیکھتا ہے کبھی منفی سوچ سے جانتا ہے کبھی مثبت سوچ سے جانتا ہے. جب انسان دنیا میں آیا تو دنیا میں آنے کے بعد دو چیزیں اس کے سامنے رکھ دی، ایک زندگی رکھ دی ایک موت رکھ دی. انسان کو زندگی دی تاکہ موت کی تیاری کرے، اور پھر جب موت کے بعد کے مراحل تھے وہ اس کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں. جب انسان دنیا میں آیا تو دو چیزیں ملی، ایک غم ملا ایک خوشی ملی. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو غم اور خوشی کے موقع پر اکیلے نہیں چھوڑا، بلکہ مسلمان کو بتایا جب غم آئے گا تب بھی شریعت رہنمائی کرے گی، جب خوشی آئے گی تب بھی شریعت رہنمائی کرے گی. لیکن ایک مسلمان جب اس دنیا میں آیا، ہر وقت اس کی زبان سے نیکی کی باتیں ہوں گی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والا بنے گا. لیکن جیسے ہی انسان مسلمان پر غم یا خوشی آئے گا، اب غم یا خوشی کے موقع پر وہ شریعت کو پیچھے پھینک دے گا اور دنیا کے رسم و رواج اور بدعات کو اپنانا شروع کر دے گا.
مثال کے طور پر دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوشی لوگ شادی کے موقع کو سمجھتے ہیں، سب سے بڑا غم لوگ موت کے موقع کو سمجھتے ہیں۔ جب ایک آدمی کے گھر میں موت آ گئی، اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، تو شریعت مطالعہ سکھاتی ہے اب جس آدمی پر موت آ گئی وہ مر گیا تو اس کو چارپائی پر اس طرح لٹا دیا جائے جیسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ جب موت آ جاتی ہے، موت آنے کے بعد سب سے پہلے مردے کے ساتھ معاملہ غسل کا ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ سکھاتی ہے جب کسی گھر میں کوئی مر گیا، مرنے والے کو غسل اس کے قریبی رشتہ دار دے۔ جب کسی مردے کو غسل دیا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی مردے کو غسل دیتا ہے، اللہ تعالی غسل دینے والے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اگر مردے میں کوئی عیب پاتا ہے اور اس عیب کو چھپا لیتا ہے تو کل قیامت کے دن جب ساری دنیا کھڑی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ جب ایک آدمی کسی گھر میں مر جاتا ہے، ہمارے پاس ایک رواج چل پڑا، لوگ کفن پر آیت لکھتے ہیں، لوگ کفن پر حدیث لکھتے ہیں، کوئی دعا لکھ لیتے ہیں، فقہا لکھتے ہیں کفن پر کوئی چیز لکھنا یہ غیر مناسب ہے کہ اب یہ کفن قبر میں جائے گا، زمین پر پڑا ہوگا تو یہ قرآن و حدیث کی بے ادبی تو شمار کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ محبت ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ پھر معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کسی گھر میں جب میت ہوتا ہے تو شریعت کا اصول ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے میت کو غسل دے کر جنازہ پڑھا جائے۔ ہمارے پاس یہ رواج ہے لوگوں کا، مرنے کے بعد مرنے والا زیادہ پسندیدہ اور محبوب بن جاتا ہے، پھر اس کا جنازہ ویسے لیٹ کیا جاتا ہے، یہاں تک ہم ظلم کرتے ہیں کہ اپنے مرنے والے کو برف میں رکھ دیتے ہیں۔ اب حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے بندے کو عذاب 2 طریقوں سے ملیں گے، ٹھنڈک کا عذاب بھی ملے گا، گرمی کا عذاب بھی ملے گا۔ حدیث مبارکہ سے ملتا ہے جب جہنم ٹھنڈی سانس لیتی ہے تو یہ سردیاں آتی ہیں، جب جہنم گرم سانس لیتی ہے تو گرمیاں آتی ہیں۔ اب ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں پہنچنے سے پہلے ٹھنڈک کا عذاب دے دیتے ہیں۔ پھر جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جنازہ گاہ میں جنازے کو رکھ دیا جاتا ہے تو لوگ ایک بہت برا کام یہ کرتے ہیں، وہاں عقل کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں میت کو غسل دینا لوگ گھٹیا کام سمجھتے ہیں، پھر یہ گھٹیا کام کسی عام آدمی سے نہیں کرواتے، مسجد کے امام سے یہ گھٹیا کام کرواتے ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن ہمارے ذہن ایسے بن گئے۔ پھر جب جنازے کی باری آتی ہے، اب وہاں امام سے غسل کا کام تو کروا لیا، لیکن جنازے کے وقت اپنا کوئی رشتہ دار یاد آ جاتا ہے، خود اس کا کوئی رشتہ دار کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ جنازہ پڑھا کر لوگوں کو باور کراتا ہے جو ہمیں 5 وقت نماز پڑھانے والا ہے، وہ با اعتماد آدمی نہیں بے اعتماد آدمی ہے۔ پھر جب جنازہ کھڑا ہوتا ہے
آج ایک بہت بڑی بری رسم چل پڑی، لوگ جوتوں سمیت جنازہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک کو دوسرا دیکھتا ہے، دوسرے کو تیسرا دیکھتا ہے، پھر لوگوں کے جوتوں سمیت جنازے کا رواج بنتا چلا جا رہا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کتابوں میں ایسے جوتے کے ساتھ جنازہ پڑھنا جائز ہے جس کے بارے میں بندے کو یقین ہو کہ میرا جوتا پاک ہے۔ پاک جوتے کے ساتھ تو نماز بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن ایک آدمی گلیوں سے گزرتا ہے، راستوں سے گزرتا ہے، پھر وہ کیسے اطمینان کر سکتا ہے کہ میرا جوتا پاک ہے؟ تو اگر ایک آدمی اس معاشرے میں ان گلیوں میں رہتا ہے، پھر وہ کیسے اپنے دل کو اطمینان دیتا ہے کہ وہ جوتوں سمیت جنازہ پڑے گا اور جنازہ ہو جائے گا؟ فقہا لکھتے ہیں دو راستے ہیں آدمی کے پاس۔ ایک آدمی جنازہ گاہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے آیا، سب سے بہترین راستہ یہ تھا وہ جوتے اتار کر جنازہ پڑھے، یہی سب سے بہترین راستہ تھا۔ لیکن ایک آدمی آیا، اب وہاں جنازہ گاہ میں نہیں تھا، عام زمین تھی، اس کے ذہن میں یہ تھا شاید کہ زمین پاک ہے یا ناپاک ہے، یا جنازہ گاہ میں آیا اور وہ چاہتا ہے وہ زمین پر کھڑا نہ ہو، تو فقہا لکھتے ہیں ایک ہی راستہ ہے وہ جوتوں کو اتارے، پھر وہ جوتوں پر کھڑا ہو کر جنازہ پڑھے۔ لیکن جب ایک آدمی جوتوں سمیت جنازہ پڑھتا ہے یا جوتوں پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھتا ہے، سادہ مسلمان کے ذہن میں کئی قسم کے شبہات چھوڑ جاتا ہے۔ پھر جب جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد دو کام کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے جب جنازے کا سلام پھرتا ہے، مصلی پر کھڑا امام یہ آواز دیتا ہے تمام لوگ بیٹھ جائیں، میت کے حق میں دعا کریں۔ اب اسے بتایا جائے گا آپ نے جنازے کی چوتھی تکبیر پڑھی، وہ دعا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہیں جنازے کے بعد دعا ثابت ہی نہیں، آپ ایک بدعت کو رواج دے رہے ہیں، آپ اپنی ناموری دکھانے کے لیے لوگوں کو الٹی راہ پر لا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے جب لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، ایک آدمی کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے جتنے مہمان ہیں وہ میزبان سے مل کر جائیں، میت والوں سے مل کر جائیں۔ اب یہ اعلان کس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب شریعت کا اصول تو یہ تھا کسی کے گھر میں میت ہو 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا بھیجو، اور یہ آدمی بڑے جنازہ گاہ کے اندر ایک بدعت کو رواج دینے کے لیے آواز لگا رہا ہے۔ جس کے جنازے میں آواز نہیں لگتی وہ سمجھتا ہے وہ کوئی گھٹیا آدمی ہے، حالانکہ نہ یہ اس کی کوئی اصل ہے، نہ شریعت مطالعہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اب ایک آدمی جب ان باتوں کو سنتا ہے، ان باتوں کو سننے کے بعد اس کے لیے یہی راستہ کھلتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان پر عمل کرے۔ ایک آدمی جنازہ گاہ میں گیا، اب اس نے دیکھا امام نے 3 تکبیرات پڑھ لی۔ اب اس آدمی کے ذہن میں تھا میں کیسے جنازہ کو پڑھوں۔ فقہا نے کتابوں میں اصول لکھا، یہ انتظار میں کھڑا ہو، جب امام چوتھی تکبیر کہی تو یہ 7 تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے سلام بھیج دے، اس کو جنازے کا پورا ثواب مل جائے گا۔ اب ایک مسلمان جب یہ غم آیا اس کے گھر میں،
جب یہ غم آیا اس کے محلے میں، اس کے رشتہ داروں میں، تو شریعت مطہرہ نے اس کی رہنمائی کی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، غم کا موقع ہو گھر میں میت ہو، خوشی کا موقع ہو گھر میں شادی ہو، ہم تھوڑے کام مسلمانوں والے کرتے ہیں، زیادہ کام ہم ہندوؤں والے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں خیریت کی۔ اب اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ خیریت کا معاملہ بھی کرے گا، لیکن پہلے ایک مسلمان تو بننے کی کوشش کرے، پہلے وہ اپنے دل میں ارادہ کرے جب بھی میرے اوپر خوشی یا غم کا موقع آئے گا میں اس وقت وہی باتیں کروں گا جو مجھے شریعت مطہرہ اجازت دے گی۔ اب ایک آدمی جب دل میں ارادہ کرے گا جب بھی اس کے گھر میں غم یا خوشی آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو جانچے گا، اس کی کوشش کو دیکھے گا، پھر اس کے لیے آسانیوں کا راستہ کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔